اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے، خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے رو گردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ ان سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں اس میں عورتوں، یتیم بچیوں، کمزور بچوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم تھا، اور اسی طرح طلاق اور نکاح کے حوالے سے کچھ احکامات تھے۔ جو گزشتہ آیات تھی ان میں حقوق العباد کے حوالے سے حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پر اللہ کے لیے گواہی دینے کا حکم فرما کر حقوق اللہ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس ساری جو ہم نے آج کی آیت تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، وہ باقاعدہ طور پر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعلان ہو، ہمارا نام بنے، لوگوں میں بتایا جائے، تو اس میں کوئی چیز بھی خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب چیز ہوگی، جب کریڈٹ کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے لے گا تو وہ رب ذوالجلال اپنی جناب سے اسے اپنے قدرت کے مطابق عطا فرمائے گا۔ پھر اس کی طاقت کا، اس کی سخاوت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اپنے قول اور فعل میں اکثر اللہ رب ذوالجلال کی احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انسانیت کی جو معراج ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے رستے میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ہے۔ ورنہ محض پیٹ بھرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے کھا لینا، یہ جانور بھی ایسا کرتے ہیں، تو بے شک انسان اور جانوروں میں فرق ضرور ہونا چاہیے۔ پھر ان آیات میں مکلفین جو ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ 90% ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو یہ 95 کی بھی نہیں کہوں، 100% ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے،
آپ اس کے خلاف جاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کی حمایت میں دلائل دے دیتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے آپ کا اپنا ہو یا پرایا، امیر ہو یا غریب، ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر امیر ہو تو اس کے خلاف ہم گواہی دینے سے بھی ہچکچاتے ہیں اس کی امارت کے لیے، اگر اپنا ہو تو گواہی دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جب حق بات کرنی ہو تو کر دیا کریں، اپنا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی امیر اگر پریشان ہوتا ہے یا اس کی آپ کو امیری سے ڈر ہو تو بے شک وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ نے اللہ کے لیے سچ بولنا ہے، آپ نے عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دی تو ناراض ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس کی خیر خواہی کی زیادہ پرواہ ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، تم عدل و انصاف کر کے اس کے خلاف گواہی دے کر اسے رائے راست پر لے کے آؤ، پھر اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے، وہ اس کی صحیح طریقے سے مدد کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے وہ اس کے الٹ جا رہا ہے، یعنی اگر کوئی بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے دوسروں کے خلاف ورگلانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اپنے خلاف ہو جائے تو وہ مظلوم بنا پھرتا ہے۔ لیکن اسے چاہیے کہ بھائی جب تمہارے خلاف یہ بات ہوئی تھی تو تم گواہی لے کے آتے اور تم مانتے کہ باقاعدہ یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے بندوں کو بھی عدل کرنا چاہیے، ہمارے بندوں کو بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور میٹھا میٹھا اور کوڑا کوڑا تھو والا جو دین ہے بائی چوائس وہ ہم لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسی لیے 100% کہہ دیا ہے کہ یہاں پر ہمارے معاملات جو ہیں وہ زیرو ہیں، وہاں کیا ہیں؟ یہاں پر زیرو ہیں۔ یعنی آپ کو اگر یہ بتاؤں، میں مصلی پہ امامت کروا رہا ہوں نا، میں آپ کو حدیثیں سناؤں امام کے یہ منصب ہے، یہ مقام ہے، یقین جانیں قرآن پاک کی باتیں ہم اگر سنائیں نا تو آپ کے مجمع سے ہی لوگ اٹھ کر میرے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے مجمع سے اٹھ کر، انہوں نے نماز بھی پیچھے پڑھی ہوتی ہے لیکن وہ باتیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھی ہے نہیں ہو رہی ابھی، لیکن یہ ان کی عادت، نسوں میں شیطان اس قدر دوڑا ہوتا ہے کہ وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بس یہ چیپٹر ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہو گئی ہے، تو کل 136 آئے گی نا، تو 136 میں مجھے نہیں پتا، ابھی منافقین کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتا جھوٹی گواہیوں والوں کا ذکر ہے، غیبت والوں کا، میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی، تو میں تو ابھی 135 پر ہوں۔ اب میں 136 بیان کروں گا نا، کل جب میرے سامنے آئے گی، آپ کے اسی مجمع سے بندہ کہے گا آج ساڑھی باری سی، آج سانو تو تور دیتا ہے۔ بھئی ہم نے آپ کو نہیں تورا، قرآن نے آپ کو سیدھا رستہ بتایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو میری بھی اصلاح ہو رہی ہے، آپ کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، جن کی اصلاح ہوئی ہوئی ہے وہ زیادہ پختہ ہو رہے ہیں، اس پر ان کا زیادہ مضبوطی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایسا کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نہ قرآن کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم فرمان رسول سننے کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان سب سے بڑے مومن کہلوانے کے لیے ہم سب سے زیادہ آگے۔ تو ان باتوں کو دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ ہے، آپ خیر خواہی کرنے کے لیے عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور اسی طرح امام مسلم، یہ جو اگلی آیت پاک کا حصہ ہے کہ کسی فریق کی رعایت کی وجہ سے گواہی نہ دینے کی ممانعت جو ہے، یہ بھی آئی ہے کہ تم اس لیے اسے رعایت دے رہے ہو۔ ایک تو میں نے امیر کا ذکر کر دیا، آپ بعض اوقات غریب کے جو ہے وہ جھوٹی گواہی اس کے حق میں دے رہے ہوتے ہیں، یہ غریب ہے اسے بچا لو، تو اس میں بھی قرآن پاک کی آیت ہر دو پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ نہ ہی امیر کی امارت دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دو جھوٹا، اور نہ ہی غریب کی غربت دیکھ کر اسے بچانا چاہو۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص کے
ایک عورت کے ہاتھوں کو کاٹنے کی باری آئی تھی نا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی تھی کہ حضور اسے، یہ امیر گھرانے کی عورت ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، چوری کر لی تھی اس نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے پہلے قومیں برباد ہو گئی ہیں، ان کا امیر چوری کرتا تھا بچ جاتا تھا، غریب چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ تو امیر اور غریب کا فرق، حضور نے فرمایا پہلے قومیں برباد ہوئی ہیں، تو ظاہری وصال کے بعد اب قوم برباد ہو رہی ہے نا، تو وہی ابھی بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم احکامات قرآن اور فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔